بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء ساتھیوں، آج ہم نے کلاس 9 کی اسلامیات کے اسباق کا آغاز کرنا ہے۔ عزیز طلباء ساتھیوں، کلاس 9 کی جو اسلامیات کی بک ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یاد رکھ لیں کہ اسلامیات کی جو 9 کی بک ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہے آیات قرآنیہ، یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات کا ترجمہ اور تشریح ہے، اور دوسرا حصہ ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا حصہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو آیات قرآنیہ ہم نے پڑھنی ہیں یا اس کتاب کے اندر شامل ہیں وہ سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال یہ تقریباً 75 آیات پر مشتمل ہے، اور 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یعنی سورہ انفال میں ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ترجمہ اور تشریح مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ ہے احادیث نبویہ۔ احادیث نبویہ میں ہم نے حدیث نمبر 1 سے لے کر 10 تک مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ موضوعاتی مطالعے میں ہم نے باب نمبر 1 سے باب نمبر 4 تک پڑھنا ہے، 1 to 4۔ اور موضوعاتی مطالعے میں باب ہیں کون سے، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ موضوعاتی مطالعے میں سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کی حفاظت۔ قرآن مجید یعنی قرآن مجید کے تعارف بھی ہے اس میں، قرآن مجید کے فضائل بھی ہیں، قرآن مجید کا حفاظت۔ یہ 3 ٹاپک صرف اس قرآن مجید کے اس باب میں ہیں، اور اس کے بعد ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ نمبر 3 ہے علم کی اہمیت و فرضیت۔ اور نمبر 4 ہے طہارت۔ تو عزیز طلبہ ساتھیوں، ہم نے کلاس 9 کا جو ہم نے اسباق کا آغاز کیا، اس میں سب سے پہلے یہ چیزیں یاد رکھ لیں کہ 9 کلاس کی جو 9 اسلامیات کی بک ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی سورہ انفال ہے، یعنی 75 آیات اس کی پڑھنی ہے، پھر 10 احادیث مبارکہ ہیں ان کی تشریحات پڑھنی ہیں، اور تیسرے نمبر پر موضوعاتی مطالعہ ہے جس میں 4 باب ہم نے پڑھنے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، اور نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، نمبر 3 علم کی اہمیت و فرضیت، اور نمبر 4 طہارت۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، اب ہم یہاں سے سورہ انفال کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی صورت ہے، اس صورت کا جو بھی نام رکھا جاتا ہے اس نام کو رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔
سورہ انفال کو سورہ انفال کیوں کہتے ہیں، یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انفال کہتے کس کو ہیں۔ انفال کے معنی، انفال کے معنی ہوتے ہیں مال غنیمت، اور اس صورت کو سورہ انفال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں مال غنیمت کے شرعی احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا شان نزول یاد رکھیں، قرآن مجید کی کوئی بھی صورت ہو یا کئی آیات ایسی ہیں جن کے نازل ہونے کا کوئی خاص سبب ہوتا ہے، کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس بات کی وجہ سے یا اس واقعے کی وجہ سے یا اس سبب کی وجہ سے ان آیات کو نازل کیا جاتا ہے، تو قرآن مجید کی یہ جو صورت ہے سورہ انفال، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئیں، اور یہ اس وقت نازل ہوئیں جب غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مال غنیمت کے حوالے سے کچھ اختلاف پڑ گیا تھا۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی ان ابتدائی آیات کو نازل کر کے ان میں مال غنیمت کا شرعی حکم بیان کر دیا گیا۔ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ جو ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ انفال کی ابتدائی آپ کو تعارف سمجھ آ گیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقاعدہ سورہ انفال کا ترجمے کا آغاز کر دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریحات بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔